السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو مالا مال فرما دیا کہ اس امت میں اولیاء کرام کی ایک نہ ختم ہونے والی تعداد عطا فرمائی، ایسا سلسلہ عطا فرمایا کہ جس میں انقطاع ہی نہیں ہے۔ یہ بہاریں، یہ رونقیں پہلے کسی بھی امت کو نصیب نہ ہوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنیے۔ فرمایا عرضت علی الامم، مجھ پر پہلی امتیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا ایک نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک جماعت جا رہی ہے، اور ایک نبی ایسے بھی ہیں ان کے ساتھ صرف 2 آدمی ہیں۔ ان کی ساری زندگی میں تبلیغ دین کی انہوں نے صرف 2 آدمیوں نے کلمہ پڑھا۔ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایک نبی ایسے بھی نظر آئے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ساری زندگی کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر ارشاد فرمایا اچانک میرے لیے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ ظاہر کی گئی، اسے بلند کیا گیا۔ میرا یہ گمان ہوا شاید یہ میری امت ہے، تو مجھ سے کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر فرمایا دیکھو اس افق کی طرف دیکھو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افق کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت جا رہی تھی۔ فرمایا یہ آپ کی امت ہے۔ 14 صدیاں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت دکھا دی۔ ہم آج پیدا ہو رہے ہیں، ابھی کئی پیدا ہوں گے۔ اپنی قسمت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ 14 صدیاں پہلے ہی نگاہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ 70,000 آدمی ایسے تھے جو بغیر حساب کے جنت میں جا رہے تھے۔ 70,000 آدمی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان پر نہ کوئی حساب ہے اور نہ ان پر کوئی عذاب ہے۔ عذاب بھی نہیں،
حساب بھی نہیں، یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت، یہ کرم ہے اس امت پر کہ یہ 70,000 ہوں گے جن پر نہ کوئی عذاب ہے اور نہ حساب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو زمانہ جاہلیت کی طرح نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ اپنے کسی بڑے کے پاس چلے جاتے، وہ اسے دم کرتا جس میں شاید شرکیہ الفاظ ہوتے، وہ لفظ ہوتے جو اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو دم کرتے تھے۔ فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت کا نہ دم کرتے تھے نہ دم کرواتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، دم کرنا سنت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیمار ہوئے تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ کیا میں دم نہ کروں؟ آپ نے وہ دم کیا۔ سیدنا حسن مجتبی اور سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہما، ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کیا کرتے تھے، لیکن وہ دم قرآنی الفاظ، احادیث مقدسہ کے پیارے الفاظ، ان سے دم کرتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے ہی بنائے بنائے الفاظ، ان کی نہ ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ آپ کو ایسے لوگ بے شمار نظر آ جائیں گے، کسی بھی بڑی شاہراہ پہ چلے جائیں تو آپ کو 20 لوگ نظر آ جائیں گے، ان کے جھنڈے لگے ہوں گے، وہ نامعلوم زبان سے کیا ادا کرتے ہیں، کیا اوٹ پٹانگ پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم بھی اتنے کمزور ایمان واقع ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مومن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشاد اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ فعل بد نہیں نکالتے۔ وہ فعل بد کیا کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی گزرنے لگا ہے، جانے لگا ہے، تو اگر رستے میں کوئی کالے رنگ کا جانور آگے سے گزر جائے تو یہ سفر ہمارے لیے نحوست ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا، دین حق کہتا ہے ایسی چیزوں سے نہ کسی کا سفر میں نحوست آتی ہے نہ کسی کے سفر میں خرابی آتی ہے۔ مومن کا دھیان اور مومن کی توجہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہوا کرتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہزار کوئی کہتا رہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، جہاں ان کا رب کہتا ہے وہاں وہ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو دین حق صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ان 70,000 آدمیوں کا نقشہ کھینچا جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ کہ وہ کیا ہے؟ نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں نہ فعل بد نکالتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا بھروسہ اور توکل اللہ پر۔ حضرت عکاشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ یہ بات سن رہے تھے، باقی صحابہ بھی سن رہے تھے تو وہ بھی سن رہے تھے۔ تو یہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ان 70,000 میں اللہ میرا بھی نام کر دے، 70,000 میں مجھے بھی شامل کر دے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے انت منہم، جاؤ کاشا تو انہی میں ہو گیا ہے۔ وہ 70,000
ان میں تیرا بھی نام ہو گیا ہے۔ تو ایک اور آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ فرمایا عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا، وہ نمبر لے گیا ہے، ایسا تو پھر سلسلہ ہر ایک ہی شروع ہو جائے گا، سارے ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس محفل میں کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے ان میں سے کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عکاشہ جا تو اللہ نے تجھے ان میں سے کر دیا ہے، تو انہی میں سے ہے جو جنت میں بغیر حساب کے جا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، شریعت مطہرہ پر چلنا، اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی طرف دھیان اور توجہ دینا، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں، یہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج سجا دیتا ہے۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں آپ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں آج ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ یہ 70,000 ہوں گے قیامت کے دن، اولیاء کرام اس امت کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور سب سے آگے آگے جو بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال ان نفوس قدسیہ میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک اور حدیث پاک سنیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے جانور تھے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کچھ، ان کے پاس چلے گئے۔ تو جب آپ کے بیٹے، ان کا نام عمر تھا، انہوں نے دیکھا کہ ابا آ گئے ہیں، شہر کو چھوڑ کے آ گئے، دیہات میں آ گئے، جنگل میں آ گئے، بیابان میں آ گئے، جانوروں کے پاس آ گئے۔ ابا یہ آپ نے کیا کیا؟ لوگ تو اب وہاں جگڑتے ہیں کہ شہر میں رہیں گے تو شہر میں رہ کے ہمیں اقتدار ملے گا، ہمیں وہ سلطنت میں حصہ مل جائے گا، کچھ لوگوں کی خواہش ہے، ایسے وہ لوگ خواہش کرتے ہیں۔ تو جب موقع بھی ہے آپ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، صحابہ کرام میں سب سے افضل وہ صحابہ کرام ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ جبریل امین عرض کی یا رسول اللہ آپ غزوہ بدر والے صحابہ کو کیا خیال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبریل میرے صحابہ میں سب سے افضل صحابی وہ ہیں جو غزوہ بدر میں میدان بدر میں گئے، جہاد بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ فرشتوں میں بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہو گئے جنہیں اللہ نے بدر میں بھیجا تھا۔ وہ فرشتے وہ بھی سب فرشتوں سے افضل قرار پائے جو غزوہ بدر میں شریک ہو گئے۔ پھر ان غزوہ بدر میں سے یہ 313 ہیں، ان میں سب سے افضل کون ہوئے؟ ارشاد فرمایا پھر ان میں سے وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وجد میں تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ۔ یہ 10 صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کے کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنتی ایک ہی محفل میں، انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ وہ 10 صحابہ جنہیں ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دی گئی، یہ سب سے افضل ہیں۔
اور ان میں سے افضل کون ہیں؟ خلفائے راشدین، پہلے چاروں خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ سب ان باقی سب صحابہ کرام سے افضل ہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام کے بعد اگر کسی پر افضلیت کا جھنڈا لہرا رہا ہے تو ان چار صحابہ کرام پہ لہرا رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی حضرت سعد جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ جب اپنے جانوروں پہ چلے گئے تو ان کے بیٹے کہتے ہیں ابا ادھر تو موقع مل رہا ہے، آپ ادھر جانوروں میں آ گئے، تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اس کو خاموش، میں نے سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی بھی ہے اور لوگوں سے مستغنی بھی ہے اور وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، کہیں تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے، یہ افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس کشمکش سے باہر آ گیا ہوں تو میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ تو یہ اہل ایمان میں سے اولیاء کرام کی اکثریت یہ گوشہ نشین ہوئی، تنہائی میں بیٹھی رہی، اپنے رب کو یاد کیا ہے، پھر رب تعالیٰ نے مخلوق کا دل ان کی طرف مائل کر دیا اور پھر وہ لوگوں کے لیے دعا کرتے، کرم اور مہربانی اللہ فرمایا کرتا تھا۔ تو یہ اولیاء کرام ان کا در کھلا رہتا تھا اور یہ در پہ ان کے در پہ آنے والا محروم نہ رہتا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا سے منقطع ہو گئے، اپنے رب کو یاد کرتے ہو گئے، اور جس نے اپنے رب کو یاد کیا، جب رب نے جواباً یاد کیا، ان کی جھولیاں کیا بھری، جو ان کے پاس آتا گیا اللہ ان کی بھی جھولیاں بھرتا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا یہ مقدس سلسلہ بنایا جو بندے اللہ کے بنتے ہیں، عبد بندہ، وہ بندگی سے باہر نہیں نکلتے، ان کی خواہش ہے وہ بندے رہیں۔ ہم بھی ہیں، کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، 2 دن وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ایسے نگاہ کرنی چاہیے تو یہ بلب جل جانا چاہیے، ایسے کرنی چاہیے تو بند ہو جانا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے تو فلاں آ جانا چاہیے، فلاں۔ بھائی یہ تو خدائی شانیں ہیں۔ رب کہتا میرا بندہ بنو، ہم کہتے ہیں نہیں خدا بنتے ہیں۔ فرق تو یہی ہے، جس کے اندر سے میں نکل جاتی ہے رب اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ یہ میں نکلتی بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جس پر مہربانی ہو، جس کے اندر سے میں نکل جائے، جس کے اندر سے میں نکل جائے وہی سب کچھ بن جاتا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے کہا حضور یہ آپ کی کوئی کرامت تو دکھائیے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کی کرامت ہوتی ہیں، آپ اپنی کوئی کرامت تو دکھائیے۔ فرمائے اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی کہ میرے جیسا بندہ زمین پہ چل رہا، زمین میں دنس نہیں جا رہا، اتنے گناہوں والا کہ زمین بوجھ برداشت کر رہی ہے، مجھے تو دنس جانا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا گناہگار سمجھنے والے، اپنے آپ کو اتنا وہ نیچا سمجھنے والے، ہاں اللہ تعالیٰ پھر ان کو جب بلند کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے رب تعالیٰ اسے رفعت و بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے اللہ کا عاجز بندہ بنتے ہیں اور رب تعالیٰ کا مقرب بنتے ہیں۔ رب کا مقرب کیسے؟ اپنے اندر سے میں ختم کرتے ہیں، انانیت ختم کرتے ہیں، عاجزی کا وصف پیدا کرتے ہیں۔ جب عاجزی کا وصف پیدا ہو جائے اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس پہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ لیکن انسان
بنایا ہی اللہ نے اس چیز سے ہے. اس میں عاجزی کا وصف بڑا مشکل آتا ہے، حالانکہ اس کی اصل میں عاجزیت ہے. خاک سے بنا ہے، خاک پر لوگ پاؤں رکھتے ہیں. جس خاک پر پاؤں رکھے، خاک کے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ وہ اس میں نیچے سے حرکت کرے. خاک کا کام تو مٹی ہے، لوگ اس پر پاؤں رکھتے ہیں. اس لیے جب انسان مٹی بن جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، پھر رفعت دیتا ہے اللہ، پھر اللہ اس پہ کرم کرتا ہے. جب کسی کو پھر اللہ بلند کرتا ہے، پھر اسے نیچا کوئی نہیں دکھا سکتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، خیار و عباد اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر بندے، اللہ کے بندوں میں، یہ اولیاء کرام کی صفتیں، اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر بندے یحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. محبت کس سے؟ اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ ذوالجلال سے کرتے ہیں. ان کا سر اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے. جب وہ حرم کعبہ میں جاتے ہیں، ان کے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. ہم تو لوگوں کو ویسے ہی اپنے معیار سے سوچتے رہتے ہیں. نہیں، ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. نہ معلوم کس کے اندر کون سا جذبہ کارگر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر مہربانی کر دے. تو ایمان والے وہ ہیں یحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین یحبون اللہ عبادہ، اور وہ لوگ جو لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت ڈال دیتے ہیں. اولیاء کرام کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ خود اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس آتا ہے اس کے دل میں بھی محبت الہی کا دیا جلا دیتے ہیں. تو بھی اللہ سے محبت کر لے، اللہ سے تعلق قائم کر لے. وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، جس نے بن مانگے ہمیں اتنا کچھ دیا، اس سے محبت نہیں کریں گے؟ بھائی زندگی، صحت، یہ تو سب کچھ دیا ہے. کیا اتنی بڑی یہ اس کی سعادت نہیں ہے کہ اس نے بن مانگے ہمیں نبی کریم کا امتی بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پہلے لوگ کتنی حسرتیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، لیکن اس کی مہربانی کہ اس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا. امتی تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کتنا بڑا کرم کر دیا، ہمارے سروں پہ کتنا بڑا تاج رکھ دیا. اگر کوئی ایک مرتبہ کہتا نا اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ پہ درود بھیج دے، تو اللہ کا وعدہ ہے بندے تو ایک مرتبہ میرے نبی پہ درود بھیجے گا، میں 10 مرتبہ نیلی چھت والا تجھ پہ پڑھوں گا. کیا یہ تھوڑی سا کسی اور کو یاد کرے؟ کون یاد کرتا ہے؟ اور جو کسی کے محبوب سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العزت کے محبوب سے جو محبت کرتا ہے، رب کہتا ہے تیری زبان تو ایک مرتبہ حرکت کرتی ہے، میری رحمت 10 مرتبہ تجھ پہ متوجہ ہوتی ہے. پھر فرمایا جو میرے نبی پہ ایک مرتبہ سلام کہتا ہے، میں اللہ وحدہ لا شریک اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں. ہم روتے ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے. اور کبھی اللہ کے نبی پہ سلام بھیجو، رب کہے گا جا تو سلامتی والا، پھر تکلیف کہاں رہ جائے گی؟ پھر تکلیف. اور خالق کہتا ہے نیلی چھت والا کہہ دے جا تو سلامتی والا ہے، اور تو سلامتی والا ہے. ہم نے تو ایک مرتبہ کہا ہے، خالق نے ہمیں 10 مرتبہ فرما دیا ہے. تو یہ اللہ کا انعام ہے، یہ تھوڑا انعام ہے، یہ اللہ نے بن مانگے بغیر ہماری خواہش کے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو جس نے بغیر خواہش کے اتنا دیا ہے، وہ ہمیں اور بھی کچھ دینا چاہتا ہے. وہ اس نے ہمیں جہنم کے لیے نہیں بنایا، ہم خود ہی رسے توڑوا کے جہنم میں جا گرے، اب ہماری مرضی ہے. اس نے ہمیں جہنم کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کو اس نے جنت کے لیے بنایا ہے. ہم سارے جنت کی طرف جانے والے ہیں، یہ منزل کی طرف رواں دواں ہیں. آئیے ایک ہی اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ نبی کریم کا دامن چھوٹے نہ، یہ ہمارے ہاتھوں میں رہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. ایمان والے اللہ سے دعا مانگ لے کہ آخری وقت تک تیری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری رہے، ایمان ساتھ لے جا، پھر تجھے ساتھ لے جانے والے بڑے نظر آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ
کہ یہ بندے اللہ کے سب سے بہتر بندے کون ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت ڈال دیتے ہیں اپنے اللہ کے بندوں میں اللہ کی محبت ڈال دیتے ہیں، جو سورج چاند سایوں کا اور ستاروں کا خیال رکھتے لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے۔ سورج کا خیال، سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر پڑھتے ہیں، سورج سر پہ آئے ڈھلتا ہے ظہر پڑھتے ہیں، سورج جب غروب کے قریب آتا ہے عصر پڑھتے ہیں، سورج ڈوبتا ہے عشاء پڑھتے ہیں، شفق ڈوب جاتے ہیں مغرب پڑھتے ہیں، سورج جب شفق ڈوب جاتے ہیں عشاء پڑھتے ہیں، تارے نکل آتے ہیں۔ یہ سارا یہ نظام، یہ ساری کھلی جنتری ہے، یہ کھلی ایک فہرست ہے، اس کو دیکھتے رہتے ہیں ظہر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، عصر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایمان والا سویا ہوتا ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، پہلی نظر گھڑی پہ جاتی ہے، دیکھتا ہے نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، میری آنکھ تو نہیں لے۔ یہ کیا ہے؟ یہی سعادت ہے۔ جو سویا بھی ہے تو خیال اللہ کا رکھ رہا ہے، سویا ہے تو نماز کا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سورج چاند سایوں اور ستاروں کا خیال رکھتے ہیں لذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ ان کی آنکھیں تو ترستی رہتی ہیں، ان کے کان ترستے رہتے ہیں، کاش کوئی آئے اللہ کا پیارا نام سنا دے۔ جب اللہ کا نام اس کے کانوں سے ٹکراتا ہے ان کے دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، تو جس کے دل کی دنیا ذکر الہی سے آباد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی سنوار دیا کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان والو کلمہ طیبہ پڑھو، اللہ سے دعا مانگو اللہ اس پہ استقامت رکھے۔ جس نے ایک مرتبہ بھی پیار سے خلوص دل سے کلمہ طیبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار لوگ ہیں۔ قیامت کے دن کسی کا بھی چہرہ چمک نہیں رہا ہوگا، کسی کے ہاتھ اور پاؤں نہیں چمکے ہوں گے سوائے اس امت کے، امت مصطفیٰ کے، کہ اس کے وضو والے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ اتنے پیارے اعضاء ہوں گے، لوگ دیکھ دیکھ کے کہیں یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ ان کے چہرے چمک رہے، ان کے ہاتھ چمک رہے، ان کے پاؤں چمک رہے۔ باقی پہلی امتوں میں سے کسی میں یہ خصوصیت نہیں ہوگی، یہ خصوصیت ہے تو فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے۔ تو آئیے نبی کا امتی بننے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ جو تو نے سعادت دی ہے اب چھیننا نہ، آخری لمحے تک کلمہ طیبہ کی توفیق دیتے رہنا۔ جب انسان کلمہ طیبہ سے مالا مال ہو کر دنیا سے جائے گا پھر انشاءاللہ اس کی قبر میں بھی بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی اس پہ مہربانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔